اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست جنت بھی دکھلائی، دوزخ بھی دکھلائی، اور خود آپ کا جو مقام ہے جنت میں وہ بھی دکھلایا کہ بتایا فرشتوں کے ذریعے کہ یہ آپ کا مقام ہے، یہ آپ کا گھر ہوگا جنت میں، یہ سب بتا دیا۔ اس کے باوجود آپ مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے مغفرت کر دے، یا اللہ مجھے اپنی خشیت عطا فرما دے، یا اللہ مجھے اپنی طاعت عطا فرما دے۔ اندازہ کریں کہ جو ذات اس مقام تک پہنچی ہوئی ہو، ہم اور آپ تو صرف عقیدے سے الحمدللہ سمجھتے ہیں کہ جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نیک عمل پر جنت ملے گی، برے عمل پر دوزخ ہوگی، عقیدے کی حد تک سمجھتے ہیں نا، آنکھوں سے تو نہیں دیکھی، اور نہ جنت دیکھی نہ دوزخ دیکھی، لیکن مخبر صادق نے خبر دی، اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں بتایا، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں خود آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں۔ اس پر ہمیں پتا ہے کہ بھائی انشاءاللہ یہ معاملہ پیش آنے والا ہے، نیک لوگوں کو جنت ملنی ہے، اللہ بچائے کافروں کو، فاسقوں کو کے لیے دوزخ ہے۔ یہاں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے، بعض اوقات دلوں میں شبہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم نے یہ فرمایا، جو تعریف جو کی ہے مومن کی، متقیوں کی، وہ یہ ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں مگر اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جنت دیکھی نہیں مگر جنت پر ایمان رکھتے ہیں، دوزخ دیکھی نہیں مگر دوزخ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی آدمی توبہ کرے ایسے وقت میں جبکہ اس کو بالکل آخر وقت ہو اور جنت دوزخ سامنے نظر آ جائے تو توبہ قبول نہیں، کیونکہ جو قیمت ہے وہ ایمان بالغیب کی ہے۔ تو بعض مرتبہ یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء کرام کو تو ایمان بالغیب نہیں ہوتا، ایمان بالشہود ہوتا ہے، وہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور آنکھوں سے دیکھ کر ہمیں بتاتے ہیں۔ تو جو کہا جاتا ہے کہ اصل قیمت جو ہے وہ کیا کی ہے؟ ایمان بالغیب کی۔ تو انبیاء کرام کو تو اللہ تعالی شہادت یعنی آنکھوں سے دکھا دیتے ہیں، فرشتے ان کے پاس آتے ہیں، وحی لے کر آتے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا بھی نظارہ کرایا گیا، دوزخ کا بھی نظارہ کرایا گیا، آنکھوں سے دیکھا۔ تو پھر ایمان بالغیب تو نہ ہوا، ایمان بالشہود ہوا۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ انبیاء کرام کا ایمان بالغیب اتنا قوی، اتنا زبردست ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں ان کو نبوت عطا ہوتی۔ ہمارا آپ کا ایمان بالغیب تو اس وجہ سے ہے کہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن نازل ہوا، قرآن نازل ہونے سے اور قرآن کریم کتاب اللہ سے ہمیں پتہ چلا کہ ایمان کیا ہے اور کفر کیا ہے اور جنت کیا ہے اور جہنم کیا ہے۔ اللہ جل جلالہ کی معرفت جو کچھ حاصل ہوئی وہ سب قرآن و سنت کے ذریعے ہوئی، اپنی طرف سے تو نہیں ہو گئی۔ لیکن انبیاء کرام کو اپنی ابتدائے عمر میں جو ایمان ہوتا ہے وہ ایمان بالغیب ہوتا ہے، اور اس قدر کبھی ایمان بالغیب ہوتا ہے کہ اس کے لیے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ ہمارے لیے تو واسطہ ہے نا قرآن اور سنت، لیکن ان کے پاس تو شروع میں وہی نہیں آئی ہوتی، ان کے پاس تو کوئی دلیل جو
نقلی دلیل ان کے پاس نہیں ہوتی کہ بھئی وہی آ گئی ہو، شروع میں آ گئی ہو، شروع میں ان کو جنت دکھا دی گئی ہو، شروع میں دوزخ دکھا دی گئی ہو. کم از کم 40 سال اس حالت میں گزارتے ہیں کہ سارا معاشرہ جو ہے، سارا ماحول وہ کفر اور شرک کے اندھیریوں میں بھٹک رہا ہے. لیکن وہ صرف ان کے دماغ میں جو ایمان بالغیب ہے وہ اتنا قوی ہے کہ سارے ایمان بالغیب جو ان کے بعد آنے والوں کے پاس ہوتا ہے اس سب کا کوئی اس ایمان بالغیب کا کوئی 1000واں حصہ بھی نہیں ہوتا جو انبیاء کرام کو ہوتا ہے. جب وہ ایمان بالغیب 40 سال تک کم از کم اس طرح ہوتا ہے کہ سارے معاشرے کے برعکس سارے لوگ کفر و شرک میں بھٹک رہے ہوتے ہیں، وہ صرف تنہا ایک نبی ہوتا ہے جو ایمان بالغیب رکھتا ہے. تو اس ایمان بالغیب کے صلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پھر مشاہدہ بھی کرا دیتے ہیں. مشاہدہ اس طرح کرا دیتے ہیں تاکہ وہ دنیا کو بتائے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں، اپنے کانوں سے سن کر آیا ہوں، تاکہ لوگوں کو اس اعتماد کے ساتھ وہ بات کہہ سکے. تو ان کا ایمان بالغیب ہی ہوتا ہے، لیکن ان کو مشاہدہ کرایا جاتا ہے اس لیے تاکہ ہمیں اور آپ کو وہ بتائیں کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ ایسے ہی ہوائی بات نہیں ہے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں، مجھ پر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے. اس وجہ سے وہاں پر شہود کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ لوگوں کو بتا سکیں، ورنہ ایمان اصل میں ان کا بالغیب ہی ہوتا ہے. بہرحال کہہ یہ رہا تھا کہ انبیاء کرام کا جو ایمان ہے، خاص طور پر نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان اور آپ کے آنکھوں سے دیکھی ہوئی جنت، پھر بھی کہہ رہے ہیں اللہم اغفر لی، یا اللہ مجھے معاف کر دے. پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ انا نسألک من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معاصیک، یا اللہ ہمیں ایسی خشیت دے دیجئے کہ جو آپ کی معصیتوں کے اور ہمارے درمیان حائل ہو جائے، جو ہمیں معاصی کی طرف بڑھنے نہ دے. ایسی خشیت مجھے عطا فرما دیجیے. کون کہہ رہا ہے؟ معصوم، جس نے آنکھوں سے جنت دیکھی، وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے خشیت ایسی دے دیجیے. تو یہ جو کہا جا رہا، تو ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ جب وہ ذات اللہ تعالیٰ سے اپنی خشیت مانگ رہی ہے اور اپنی طاعت مانگ رہی ہے، من یقین اور پھر یہ کہ من طاعتک ما تبلغ به جنتک، ایسی طاعت دے دیجیے جو ہمیں آپ کی جنت تک پہنچا دے. تو جب وہ مانگ رہے ہیں تو ہم اور تم کس حالت میں ہیں، ہمیں اس کی کتنی ضرورت ہے. تو دو باتیں پہلے عرض کی تھیں، ایک خشیت اتنی کہ جو گناہوں کے لیے گناہ کے سامنے آڑ بن جائے، اور طاعت اتنی کہ وہ جنت تک پہنچا دے. طاعت کا ما تبلغنا بھی جنت تک، کیونکہ حقیقت میں جو حق ہے باری تعالیٰ کی طاعت کا وہ تو کوئی بندہ ادا کر ہی نہیں سکتا، لیکن اتنی طاعت عطا فرما دیجئے کہ ہمیں وہ جنت تک پہنچا دیں. آگے تیسری بات جو مانگی وہ یہ کہ من الیقین ما تحون به علینا مصائب الدنیا، اور یقین اتنا بار عطا فرما دیجئے کہ جس کے نتیجے میں ہمیں دنیا کے اندر جو مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ ہمارے لیے آسان ہو جائے. ایسا یقین عطا فرما دیجئے. کس بات پر یقین؟ یقین باری تعالیٰ کی قدرت پر، اس کی حکمت پر، اس کی تقدیر پر. اتنا یقین ہو کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ عین حکمت کے مطابق، چاہے مجھے اچھا لگ رہا ہو یا برا لگ رہا ہو، چاہے میرے اوپر کوئی مصیبت آ رہی ہو، کوئی آفت آ رہی ہو، لیکن
مجھے دل میں یقین ہو کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ باری تعالیٰ کی حکمت سے ہو رہا ہے، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، یہ یقین۔ اور اسی یقین کو پیدا کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر کے بعد بھیجا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مجمع میں کسی نے پوچھا کہ اس وقت ساری دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو ظاہر ہے کہ پیغمبر سے بڑا عالم کون ہوگا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرما دیا کہ بھئی میں ہی ہوں۔ جو حقیقت تھی اس بارے میں کہ علم شریعت جو ہے وہ اس سے زیادہ کسی کو نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے یہ کیسے کہہ دیا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں؟ تو میں تمہیں ایک ایسے بندے کے پاس بھیجتا ہوں جس سے تمہیں پتہ چلے کہ علم کیا ہوتا ہے۔ تو تمہیں چاہیے تھا کہ اس کے جواب میں یہ کہتے کہ بھئی اللہ تعالیٰ یہ بہتر جانتے ہیں کون عالم ہے، زیادہ عالم ہے، تو یہ کیسے کہہ دیا؟ تو فرمایا گیا کہ جاؤ، ایک بندہ ہے ہمارا، وہ جہاں دو سمندر ملتے ہیں وہاں تک سفر کرو اور جا کر وہاں تمہیں وہ بندہ ملے گا، اور ساتھ میں ایک مچھلی اٹھا لینا، مچھلی لے جانا، تو کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ مچھلی غائب ہو جائے گی، تو جب مچھلی غائب ہو جائے سمجھ لینا کہ وہیں پر وہ ملے گا وہ۔ تو اپنے شاگرد کو لے کر حضرت یوشع علیہ السلام کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام روانہ ہوئے، اور جب وہاں پہنچے اس جگہ پر مجمع البحرین یعنی جہاں دو سمندر ملتے تھے، تو وہاں کچھ ایسا ہوا کہ حضرت یوشع علیہ السلام کے پاس وہ مچھلی تھی، وہ مچھلی ایک دم سے ان کے ہاتھوں سے نکل کے سمندر میں چلی گئی، اور ان کو وہ بھول گئے کہ میں بتاؤں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ مچھلی جو ہے سمندر میں چلی گئی ہے، غائب ہو گئی ہے۔ اب چلتے رہے آگے، جب آگے چل کے مجمع البحرین پر پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی بھوک لگ رہی ہے اور اتنا لمبا سفر ہم نے کیا تو کچھ ہمیں کھانے کو چاہیے۔ تو اس وقت انہیں یاد آیا یوشع علیہ السلام کو، تو کہا کہ وہ مچھلی تو جب ہم جہاں وہ ٹھہرے تھے تو وہاں جا کے وہاں سے وہ سمندر میں چلی گئی تھی، اور میں بھول گیا آپ کو بتانا۔ وما انسانی الشیطان الا ان اذکرہ، اور انسا نے شیطان ہے کہ مجھے شیطان نے بلا دیا کہ آپ سے ذکر کرتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی وہ تو ساری علامت تھی کہ جب مچھلی گم ہونی تھی تو وہیں پر تو ہمیں جانا بھی تھا، تو چلو واپس۔ پھر واپس گئے، جب وہاں پہنچے جس جگہ مچھلی گم ہوئی تھی تو وہاں پر ملاقات ہو گئی خضر علیہ السلام سے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں چاہتا ہوں آپ کو پاس بھیجا ہے مجھے اللہ میاں نے، تو میں چاہتا ہوں کچھ آپ کی صحبت میں رہوں، کچھ آپ کے علم سے کچھ استفادہ کروں۔ تو انہوں نے کہا کہ خضر علیہ السلام نے کہا کہ بھئی تم میرے ساتھ چل نہیں سکو گے، کیونکہ تمہیں جو علم عطا ہوا ہے وہ کوئی اور ہے اور مجھے جو علم ہوا ہے وہ کچھ اور ہے، تو اس واسطے تم میرے ساتھ رہ نہیں سکو گے۔ تو انہوں نے کہا جی میں تو آپ کی صحبت میں آیا ہوں اور جو بھی آپ مجھے سکھائیں گے سیکھوں گا، اور آپ کے صحبت میں رہ کر صبر سے کام لوں گا۔ ستجدونی انشاءاللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، اور آپ کے کسی حکم کی میں خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ تم حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اچھا پھر جب چلو میرے ساتھ تو جب کوئی واقعہ دیکھو تو اس کے بارے میں مجھ سے کچھ پوچھنا نہیں، میں خود بتا دوں تو بتا دوں، خود سے نہیں پوچھنا۔ اچھا جی ٹھیک ہے، چلے کشتی میں سوار ہوئے
کشتی والوں نے بغیر اجرت کے سوار کر لیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی حضرت خضر کو بھی، بغیر اجرت کے بزرگ آدمی ہیں، چلو ان سے اجرت نہیں لیں گے. تو اب کشتی جب چلی اور کنارے کے قریب پہنچی تو خضر علیہ السلام نے کشتی کا تختہ توڑ دیا. موسیٰ علیہ السلام ذرا نہیں گئے، کہنے لگے کہ یہ کیا کیا آپ نے؟ یہ قوم یہ جو بیچارے تھے کشتی والے، انہوں نے بغیر اجرت کے ہمیں سوار کیا اور آپ نے اس کشتی کے اندر عیب پیدا کر دیا. یہ تو ڈبو دے گی کشتی سب انسانوں کو، اور عیب الگ پیدا کر دیا آپ نے. تو خضر علیہ السلام نے کہا دیکھو میں نے کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے. کہ اچھا جی معاف کر دینا، رات وقت نہیں پانے سے تو جو مجھ سے غلطی ہو گئی، بھول گیا، تو مجھے معاف کر دیجیے. اچھا چلو آگے. یہاں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ لقد جئت شیئا امرا، آپ نے تو عجیب کام کیا کہ اس کشتی میں سوراخ کر دیا جس میں سوار ہو کے آئے تھے. وہاں تو عجیب کا لفظ بولا تھا. تو آگے جب چلے تو ایک اچھا خاصا لڑکا کھیل رہا تھا، اس کو پکڑ کے اس کی گردن اڑا دی، قتل کر دیا. اب موسیٰ علیہ السلام پیغمبر شریعت والے، تو اب ان سے پیغمبری کا تقاضا تھا کہ اس پر خاموش نہ رہیں. کہا لقد جئت شیئا نکرا، آپ نے بڑا بھاری گناہ کا کام کیا کہ ایک بچے کو بغیر کسی قصور کے آپ نے لے کے قتل کر دیا. تو بہت برا کام. لقد جئت شیئا نکرا، وہاں پر شدت سے نکیر کی، کیونکہ پیغمبر تھے، شریعت کے خلاف ہو رہا تھا کام. تو تنبیہ کی. پھر حضرت علیہ السلام نے کہا کہ بھائی تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے. کہا کہ اچھا جی اب تو جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا، لیکن اب آگے اگر میں کچھ پوچھوں، کوئی سوال کروں تو پھر میں ہمارے آپ کے راستے جدا ہو جائیں گے، آئندہ نہیں کروں گا. اگر پوچھا تو بس سمجھ لینا کہ اب پھر ہم ساتھ چل نہیں سکتے. آگے بڑھے، ایک بستی میں پہنچے تو ان سے عام طور سے طریقہ یہ ہوتا تھا کہ مسافر جو اس زمانے میں ہوٹل تو ہوتے نہیں تھے، تو جب کسی بستی میں کوئی آدمی جاتا تھا تو لوگ اس کی مہمانی کیا کرتے تھے، مسافر آدمی کی. تو ان سے کہا بھائی ہم باہر ہم مسافر ہیں، کچھ کھانا وانا کھلاؤ. تو وہ ایسے کچھ بخیل سے تھے کہ انہوں نے منع کر دیا کہ نہیں ہم نہیں کھلاتے. اب وہاں اور جو چلے تو دیکھا تو ایک دیوار تھی، وہ بالکل ٹیڑھی ہو رہی تھی اور گرنا ایسا لگتا تھا ابھی گر جائے گی. حضرت خضر علیہ السلام نے جا کے اس کو سیدھا کر دیا، مضبوط بنا دیا، اس کی جو عیب تھا وہ دور کر دیا. تو یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے پہلو بدل کے اسلوب بدل کے یہ تو نہیں کہا کہ آپ نے برا کام کیا، لیکن کہا کہ بھئی اب یہ لوگ کھانا انہوں نے کھلایا نہیں، کوئی مہمانی نہیں کی ہماری، تو آپ نے ان کی دیوار اپنے سیدھی کر دی. اگر چاہتے تو اس پر کچھ اجرت ہی لے لیتے، اس اجرت میں ہم کچھ کھانا وانا کر لیتے. تو وہاں یہ نہیں کہا کہ تم نے برا کام کیا، وہاں کہا اگر آپ چاہتے تو اس کے اوپر اجرت لے لیتے. تو خضر علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا ھذا فراق بینی و بینک، اب ہمارے اور تمہارے درمیان جدائی کا وقت آ گیا، اب تم ہمارے ساتھ چل نہیں سکتے، ہم تمہارے ساتھ نہیں چل سکتے. لیکن اب تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ تینوں واقعات کیسے پیش آئے تھے. پھر بتایا کہ جو کشتی کا کو میں نے تختہ توڑا تو وہ اس لیے توڑا کہ یہ بیچارے مسکین لوگ تھے اور اسی میں کمائی تھی ان کی کشتی میں. اور آگے جہاں یہ جا رہے تھے تو وہاں پر ایک بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی کو غصب کر لیتا تھا، پکڑ لیتا تھا.
تو یہ اگر وہاں جاتے اور کشتی میں عیب نہ ہوتا تو وہ کشتی ان کی گئی تھی ہاتھ سے، اس لیے میں نے عیب پیدا کر دیا اس میں تاکہ بادشاہ کی نظر اس پر نہ پڑے۔ اور آگے جو بچہ کھیل رہا تھا تو یہ بچہ ایسا تھا کہ اگر بڑا ہوتا تو یہ اپنے والدین کو گمراہ کرتا، ان کو کافر بناتا، اس لیے میں نے اللہ کے حکم سے اس کو قتل کر دیا۔ تو اس لیے کیا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بدلے میں، اس کے بدلے میں ان کو کوئی اور اچھا صالح بچہ دے، اس لیے قتل کیا۔ اور جو دیوار تھی وہ دیوار بیچارے 2 یتیم بچوں کی تھی اور نیچے خزانہ دفن تھا، تو اگر یہ دیوار گر جاتی اور اس کے اوپر لوگ جو ہے قبضہ جما لیتے اس کے اوپر تو وہ خزانہ ان کے ہاتھ سے چلا جاتا۔ تو ہم نے سوچا کہ اس کو دیوار کو سیدھا کر دوں تاکہ ان کا جو خزانہ ہے وہ محفوظ رہے۔ اور کوئی کام میں نے اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں کیا، اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کیا، اپنی طرف سے کوئی کام نہیں کیا، جو کام کیا اللہ کے حکم سے کیا۔ یہ ساری تفصیل بتائی بعد میں اور پھر جدا ہو گئے دونوں۔ یہ کیوں بھیجا تھا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو؟ اس لیے بتانے کے لیے کہ اس کائنات کا جو نظام چل رہا ہے وہ ہمارے حکم سے چل رہا ہے۔ کوئی مرتا ہے تو ہمارے حکم سے مرتا ہے، کوئی قتل ہوتا ہے تو ہمارے مشیت سے قتل ہوتا ہے، کوئی مصیبت کسی کو پہنچتی ہے تو وہ مصیبت ہمارے حکم سے پہنچتی ہے، ہماری مشیت سے پہنچتی ہے۔ ہم تم کی جو نگاہیں ہیں وہ ظاہر پر دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہیں۔ اگر خود پر آ گئی کوئی آفت، اعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، تو لیکن خود پر آ گئی تو یا اللہ میرے اوپر ہی آنی تھی، یہ خیال دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ میاں نے کیوں مجھے میں مبتلا کر دیا اس مصیبت میں؟ کسی اور کو دیکھا، بظاہر دیکھ کے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ خستہ حال ہے، فقیر ہے، تنگ دست ہے، بیمار ہے، ہاتھ پاؤں سے معذور ہے، اس کو دیکھ کے ترس آتا ہے، یا اللہ میں نے ایسے آدمی کو معذور کر دیا ہے۔ بالکل آدمی کو ترس کھاتا ہے نا انسان، فلاں آدمی تھا بے گناہ تھا، قتل ہو گیا اس کا، خبریں روز آتی رہتی ہیں، فلاں مارا گیا، فلاں قتل ہو گیا۔ تو دماغ میں یہ خیالات شیطان ڈالتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو رحیم ہے، کریم ہے، وہ یہ کیوں کر رہا ہے یہ سب کچھ؟ تو اس خیال کی حقیقت ظاہر کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے بھیجا خضر علیہ السلام کے پاس۔ وہ کیا ہے کہ ایک نظام تو یہ دنیا میں ہے جو ہمیں آنکھوں سے نظر آ رہا ہے، اور اس کے اندر ہمیں شریعت کا پابند کیا گیا ہے کہ فلاں کام کرو، فلاں کام نہ کرو، لیکن ایک تکوین ہے، یعنی کائنات کا نظام چلانے کا مسئلہ ہے، تو وہ کائنات کا خالق ہی جانتا ہے کہ کس مخلوق کے ساتھ کس وقت کیا سلوک کرنا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو یہ سمجھ سکے کہ کس مخلوق کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، کیوں کیا جاتا ہے۔ یہ بتانا منظور تھا موسیٰ علیہ السلام کو، اور موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے پورے اہل ایمان کو، کہ تمہاری نظریں جو ہے تمہارے اپنے مفادات کے گرد گھومتی ہیں، اپنے مفادات کے تحت اور اپنی محدود سوچ کے تحت۔ کہ یہ آدمی تو بڑا نیک صالح تھا، قتل ہو گیا، کیوں ہو گیا قتل؟ یہ کیوں کا جو سوال ہے یہ انسانوں کے دلوں میں پیدا ہوتا رہتا ہے، اس وجہ سے کہ وہ اپنے محدود دائرے کے اندر سوچتے ہیں۔ جو خالق کائنات ہے، جس کے حکم سے کوئی پتا نہیں ہلتا، جس کے بغیر حکم کے بغیر کوئی پتا نہیں ہلتا، پتا نہیں گرتا، وہی جانتا ہے کہ اس پوری کائنات کے اندر کون سی چیز ایسی ہے کہ جس سے کوئی فائدہ پہنچے گا، کس سے نقصان ہوگا، کس کو کون سے پتے کو کاٹنا ہے، کون سے پتے کو رکھنا ہے، یہ وہی جانتا ہے۔ اس کی مثال سمجھو کہ جیسے ایک باغ کا مالی ہے، وہ جب
باغ کی تہذیب کرتا ہے، باغ کی مرمت کرتا ہے، کاٹ چھانٹ کرتا ہے، کسی پتے کو کاٹ دیا، کسی پھول کو کاٹ دیا. اب وہ پھول پتا کہے یار میں نے کیا مصیبت آئی تھی، مجھے کیوں کاٹا؟ شعور تو اس میں بھی ہے نا کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت. تو وہ یہ کہے کہ بھائی اس کو پھول پتے کو کیوں کاٹ دیا، اس کو مجھے کیوں کاٹ دیا؟ ارے بھائی تجھے اس لیے کاٹ دیا کہ تو اس باغ کا ایک حصہ تھا اور ایک حد تک اللہ میاں نے رکھا تھا تجھے، اور تیری وقت آ گیا تھا تیرا، تو اس کو کاٹ دیا گیا تاکہ باغ کی جو رونق ہے وہ برقرار رہے. تو ایک چھوٹا سا نظیر ہے، مثال بھی نہیں کہہ سکتے اس کو، کہ آدمی جس طرح دنیا کے اندر کاٹ چھانٹ کرتا ہے، اپنے باغ کی کاٹ چھانٹ کرتا ہے، اپنے گھر کی مرمت کرتا ہے، جو ایک کوئی حصہ جو ہے ڈھا دیتا ہے، کوئی حصہ بنا دیتا ہے، تو کیا اس اونٹ کو جو تم نے ڈھا دی اس کو یہ حق ہے کہ پوچھے کہ بھائی تمہیں مجھے ہی کیوں ڈھایا، اور بھی تو اینٹیں تھیں، مجھے کیوں ڈھایا؟ تو یہ اس لیے کہ تم اس باغ کے مالک ہو، اس گھر کے مالک ہو، تو تمہیں اختیار ہے کہ جو چاہو کرو. تو جو ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، وہی جانتا ہے کہ کس وقت کیا ہوگا. اور یہ جو باتیں بتائی نا حضرت خضر علیہ السلام نے کہ یوں ہونا تھا، یوں ہونا تھا، اس پہ بھی بڑے سوالات اٹھ سکتے ہیں کہ بھئی اگر اس بادشاہ سے بچانا ہی تھا تو بادشاہ کو دل میں ڈال دیتے کہ تم اس کو پکڑو نہیں، عیبدار بنانے کی کیا ضروری تھا؟ اور اگر وہ بچہ والدین کو گمراہ کرنے والا تھا تو پیدا ہی کیوں کیا تھا اس کو؟ اگر وہ گمراہ کرنے والا تھا تو پیدا ہی کیوں کیا تھا؟ اور وہ جو دیوار تھی وہ اگر ان کی یتیموں کی دیکھ بھال مقصود تھی تو اس کو ٹیڑھا ہی کیوں کیا؟ وہ خرابی کیوں کیا؟ وہ سیدھی رہتی شروع سے. سوال تو وہاں بھی پیدا ہوتے ہیں، لیکن یہ بتانا منظور ہے کہ یہ سوالات کا لامتناہی سلسلہ ہے. اس کی حقیقت تو سوائے اس کا خالق کائنات کے کوئی اور نہیں جان سکتا. کہاں تک جاؤ گے اس کی حکمتوں کے پیچھے؟ کہاں تک پیچھا کرو گے اس کی حکمتوں کا؟ وہ تو اس مالک کائنات کے فیصلے ہیں جس کی نظر میں ہر چیز ہے. وہ فیصلے وہ فیصلے کراتا ہے. یہ تو ایک نمونہ تھا جو دکھا دیا حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعے، ایک چھوٹا سا نمونہ دکھا دیا. تو اس کی حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ دریائے نیل کے پاس سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک بچھو چلا جا رہا ہے. تو خیال آیا کہ اس کائنات میں کوئی بھی چیز بغیر اللہ تعالیٰ کی مشیت کے اور مقصد کے نہیں ہوتی ہے. دیکھیں یہ کیا کرتا ہے یہ بچھو جا کے. تو یہ اپنا پیچھے چل دیا اس بچھو کے، کہاں جاتا ہے، کیا کرتا ہے. تو وہاں ایک جگہ پہنچ کر بچھو میں کھڑا ہو گیا اس دریا کے کنارے. تھوڑی دیر میں کچھوا آیا اور آ کے وہاں دریا کے کنارے لگ گیا. بچھو کود کے اس کچھوے کے پشت پہ سوار ہو گیا. اللہ میں نے اس کے لیے کشتی بھیج دی بچھو کے لیے، اور وہ کچھوا اس بچھو کو لے کے چلا سمندر میں، اس میں دریا میں. کیونکہ انہوں نے ارادہ کر لیا تھا کہ اس کا پیچھا کرنا ہے، کہاں جاتا ہے، کیا کرتا ہے. تو انہوں نے بھی کشتی لے لی اور کشتی میں سوار ہو کر یہ بھی چلے. وہ دوسرے کنارے کی طرف جا رہا تھا، یہ بھی دوسرے کنارے پہ جا پہنچا. وہاں جا کے کچھوا جو ہے وہ دوسرے کنارے کے پاس جا کر کچھوا رک گیا، اور یہ جو بچھو تھا وہاں سے چھلانگ مار کے یہ دوسرے کنارے پہ اتر گیا. انہوں نے بھی کشتی روک دی، یہ بھی اتر گئے کہ اب کہاں جاتا ہے بچھو. آگے چلا، بچھو چلتا رہا. ایک جگہ دیکھا کہ ایک آدمی درخت کے نیچے سو رہا ہے اور یہ اس کا رخ اسی طرف ہے. تو ان کے دل میں آیا کہ شاید یہ بچھو اس کو کاٹنے کے لیے آ رہا ہے وہاں سے جو اتنی دور سے چل کے.
لیکن جب قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک سانپ ہے جو منڈلا رہا ہے اس کے اوپر، سونے والے آدمی کے اوپر، اور قریب تھا کہ اس کو ڈس لے۔ اتنے میں بچھو گیا اور اس کے سر پہ سوار ہوا اور اس کو ڈس کے اس کو پھینک دیا، سانپ کو وہ ڈس کے پھینک دیا، اور بچھو جو ہے سلامت رہا، سانپ جو ہے مر گیا۔ وہ آدمی سو رہا ہے پڑا ہوا، جب سو کے اٹھا تو دیکھا بچھو جا رہا ہے سامنے، تو اس نے چاہا کہ میں اس بچھو کو ماروں، تو کہا میں نے ہاتھ پکڑ لیا اس کو، میں نے کہا دیکھو یہ بچھو ہے جس نے تمہاری جان بچائی، اللہ میں نے کہاں سے بھیجا اس کو؟ تو یہ کون جانے کون سا جانور، کون سی مخلوق کس غرض کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کی ہے اور کیا وہ عمل کر رہی ہے۔ لہذا اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں کہ بندہ اپنے سارے ہتھیار ڈال کر باری تعالیٰ کی قدرت اور اس کے حکمت پر ایمان لائے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے حکمت کے مطابق ہو رہا ہے۔ یہ یقین مانگ رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات کا یقین کہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب اللہ جل جلالہ کی حکمت کے عین مطابق ہو رہا ہے، وہی جانتا ہے کہ کس کے ساتھ کس وقت کیا معاملہ کرنا ہے۔ لہذا اگر مصیبت مجھے پہنچ گئی، میں تو اپنے رو رہا ہوں بیٹھا ہوا، مجھے پہنچ گئی، میں نہیں جانتا کہ اس کے پیچھے کیا راز ہے، اور کائنات کے مجموعی مصالح کے اعتبار سے اور خود میری مجموعی مصالح کے اعتبار سے کیا اس کے کیا حکمت ہے اس کے پیچھے۔ بیماری آ گئی، ٹھیک ہے بھائی، بیمار ہو گئے اور اپنی تکلیف محسوس کر رہا ہے انسان بیماری کی، لیکن کیوں آ گئی بیماری؟ کس نے بھیجی؟ جب تک ہے اس وقت تک انسان جو ہے وہ اگر یہ یقین رکھے کہ جو کچھ ہو رہا ہے باری تعالیٰ کی حکمت کے تحت ہو رہا ہے، اس کی مشیت کے تحت ہو رہا ہے، اور جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے وہ باری تعالیٰ کی عین حکمت کا تقاضا تھا، تو کیا ہوگا؟ اس مصیبت آسان ہو جائے گی۔ من الیقین ما تهون به علینا مصائب الدنیا، دنیا کی مصیبتیں آسان ہو جاتی ہیں اس یقین سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ کیا وہ اس کی عین حکمت کا تقاضا ہے۔ اور کچھ حکمت تھا مومن کے لیے، یہ حکمت کیا کم ہے کہ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کسی بندے کو جو کوئی ادنا تکلیف بھی پہنچتی ہے تو اس پر اس کو اجر ملتا ہے، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اجر ملتا ہے۔ یہ جو آیت کریمہ ہے قرآن کریم کی، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا نہیں، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، جو کوئی برائی کرے گا، اور نکرہ ہے نکرہ ہے عام، کوئی بھی برائی کرے گا اس کی سزا اس کو ضرور ملے گی، قرآن یہ کہتا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس کا مطلب تو ہے ہم چھوٹے چھوٹے پتہ نہیں کتنے گناہ کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو ہے ہر ایک پر سزا ملے گی ہمیں، پھر ہمارا کہاں ٹھکانہ ہوگا؟ ہماری پھر تو کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اگر ہر چھوٹی بڑی برائی پر جو ہم سے سرزد ہو سزا ضرور ملنی ہے، تو پھر پتہ نہیں کتنے چھوٹے بڑے گناہ ہم سے ہوتے رہتے ہیں۔ تو اس کا تقاضا تو ہے اس آیت کا کہ اس کی ضرور سزا ملے گی، یعنی چھوٹے سے چھوٹے گناہ کی بھی سزا ملے گی، سوءً کوئی بھی برائی اس کی بھی ہمیں سزا ملے گی، تو پھر ہمارا کہاں ٹھکانہ ہوگا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ صدیق اکبر سے کہا غفر اللہ لک یا ابا بکر، غفر اللہ لک یا ابا بکر،
غفر اللہ لک یا ابا بکر، اللہ تمہاری مغفرت کرے ابو بکر، اللہ تمہاری مغفرت کرے، اللہ تمہاری مغفرت کرے۔ کیا تم کبھی بیمار نہیں ہوتے؟ کیا کبھی تمہیں تھکن نہیں ہوتی؟ کیا کبھی کوئی تمہیں صدمہ نہیں پہنچتا؟ تو حضرت صدیق نے کہا یا رسول اللہ ہوتا تو ہے، بیمار بھی ہوتے ہیں، صدمہ بھی پہنچتا ہے، تھکن بھی ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہی تو سزا مل رہی ہے تمہیں، یعنی جو کوئی چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں ان کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں دے دیتے ہیں مومن کو، تاکہ آخرت کے عذاب سے بچ جائے۔ تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے، تمہیں بیماری ہو رہی ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے کہ تمہارے گناہ معاف ہو رہے ہیں، اور جس کے گناہ نہیں ہوتے اس کے درجات بلند ہو رہے ہیں۔ بیماری ہو، 3-4 لفظ استعمال کیے حدیث میں، الستا تمرض، کیا بیمار نہیں ہوتے؟ الستا تنصب، کیا کبھی تھکن تمہیں نہیں ہوتی؟ الستا تحزن، کیا کبھی تم غمگین نہیں ہوتے؟ صدمہ نہیں ہوتا کوئی؟ انہیں کہا ہوتا ہے یا رسول اللہ۔ کہا کہ یہ تو سزا مل رہی تمہیں، اللہ تعالیٰ یہیں حساب چکا دیتے ہیں تمہارا، مگر یہ تعلق ہے اس کا صغیرہ گناہوں سے، چھوٹے گناہوں سے۔ جو کبیرہ گناہ ہے وہ تو قاعدہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کسی کو معاف کر دے، وہ کسی قانون کی پابند نہیں ہے، لیکن قاعدہ یہی ہے کہ بڑا گناہ ہوگا تو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوگا۔ البتہ چھوٹے گناہوں کا یہ ہے، مسجد میں جا رہے ہو، راستے میں جتنے قدم چل رہے ہو، ہر ایک قدم پر گناہ معاف ہو رہا ہے۔ وضو کر رہے ہو، ہر وضو کو جو دھو رہے ہو اس وضو کے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے، اور کوئی بیماری آ رہی ہے، یہاں تک کہ حدیث میں آیا حتی الہم یہمہ، یہاں تک کہ اگر کسی کو کوئی پریشانی لاحق ہو گئی اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے اور ثواب ملتا ہے۔ تو ایک مومن کے لیے یہ جتنے مصائب ہیں، مصائب الدنیا، یہ اگر دیکھا جائے تو ایک طرح سے اس کے لیے ایک باعث بشارت ہے کہ اس کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، درجات بلند ہو رہے ہیں، اور بھی پتہ جانے کتنی حکمتیں ہوں گی وہ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اگر یہ یقین پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں پیدا فرما دے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ جل جلالہ کی حکمت کے تحت ہو رہا ہے، اور اس میں کسی کوئی کام غلط نہیں ہو رہا، ناانصافی سے نہیں ہو رہا، ظلم سے نہیں ہو رہا، جو کچھ ہو رہا ہے وہ عین حکمت کے مطابق ہو رہا ہے۔ یہ یقین حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرما دے، تو سارے مصائب جو ہیں وہ آسان ہو جائے۔ تو یہ مانگ رہے ہیں سرکار دو عالم سے کہ اللہ تعالیٰ، یا اللہ ہمیں ایسا یقین عطا فرما دے اپنی حکمت پر، اپنی مشیت پر، اپنے فیصلوں پر، آپ کی تقدیر پر ہمیں اتنا یقین ہو جائے کہ جتنے مصائب ہیں دنیا کے وہ سب آسان ہو جائیں۔ تو ہم نبی علینا مصائب الدنیا، یہ اللہ تعالیٰ جب یقین پیدا فرما دیتے ہیں تو پھر تکلیف تو ہوتی ہے، مصیبت آنے سے تکلیف ہوتی ہے، ظاہر بات ہے، اور اس تکلیف پر رنج کرنا بھی کوئی گناہ نہیں، اس پر صدمہ کرنا بھی کوئی گناہ نہیں، اس پر آہوزاری کرنا بھی کوئی گناہ نہیں۔ یعنی آدمی کو تکلیف ہو رہی ہے، ظاہر تکلیف ہوگی تو اس کی وہ کرائے گا، اس کی آہیں نکلیں گی، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ یقین ہو کہ میرے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ عین انصاف ہے اور عین حکمت ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھو کہ ایک ڈاکٹر کے پاس گئے آپریشن کرانے کے لیے، آپریشن کرانے کے لیے گئے تو آپریشن میں تکلیف تو ہوگی نہیں ہوگی؟ ہوگی۔ آپریشن ہو یا کوئی تھوڑی چھوٹی موٹی سرجری ہو یا چیر پھاڑ ہو، تکلیف تو ہے۔ اب اس سے آہیں بھی نکل رہی ہیں، کرا بھی رہا ہے انسان، چیخیں بھی نکل جاتی ہیں بعض اوقات،
لیکن چیخیں نکلنے کے باوجود یقین ہے کہ جو ڈاکٹر میرے ساتھ جو کر رہا ہے وہ میرے ساتھ ہمدردی کر رہا ہے، یہ کوئی میرا دشمن نہیں ہے، یہ میرے ساتھ ہمدردی کر رہا ہے. تو اگر یہ ہمدردی کر رہا ہے، اس کو نہ صرف یہ کہ اس کا احسان مانتا ہے، پیسے بھی دیتا ہے کہ تب میرے چیر پھاڑ کر میرے جسم میں چیر پھاڑ کرنے کے پیسے بھی دیتا ہے، اور احسان بھی مانتا ہے کہ بھئی آپ نے بڑے مہربانی سے ہمارا آپریشن کر دیا. تو چیخیں بھی نکل رہی، کراہیں بھی ہو رہی، اور یقین بھی ہے کہ یہ میرے ساتھ صحیح ہو رہا ہے کام. تو اسی طرح جو مصائب دنیا ہیں، دنیا کی مصیبتیں ہیں، اس میں چاہے رونا آ جائے، چاہے کراہ نکل جائے، چاہے آہیں نکل جائیں، کچھ بھی ہو جائے، لیکن یہ یقین ساتھ ساتھ ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہو رہا ہے، میرے ساتھ ٹھیک ہو رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا عین تقاضا ہے. تو کیا ہوگا؟ وہ مصائب دنیا جو ہیں وہ آسان ہو جائیں گے، اسی طرح آسان ہو جائیں گے جیسے آپریشن میں آسان ہو جاتے، اسی طرح آسان ہو جائیں گے. تو اے اللہ ہمیں اپنے فضل و کرم سے وہ یقین عطا فرما دیجئے کہ تحبن بھی علینا مصائب الدنیا، جس کے ذریعے ہم پر مصیبت ہمارے لیے آسان ہو جائے. کیا کیا مانگا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی گوشہ چھوڑا نہیں انسان کی حاجتوں میں سے، کوئی گوشہ نہیں چھوڑا. تو یہ ایک طرف یہ فرما دیا کہ یقین اتنا دیا عطا فرما دیجئے کہ کوئی مصیبت آ جائے ہمارے یقین میں تزلزل پیدا نہ ہو، ہمیں یقین آئے، پورا پکا یقین ہو کہ ٹھیک ہو رہا ہے. ہاں تکلیف ہو رہی ہے تو جیسے آدمی ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ بھئی ذرا ہولے ہولے کر دو تو اسی طریقے سے آپ اللہ سے مانگ لو کہ اللہ یہ ہے تو آپ کی حکمت کے عین مطابق، مگر میں کمزور ہوں، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، دور کر دیجئے اس کو. تو مانگنے میں کوئی حرج نہیں، وہ مانگنا یقین کے خلاف نہیں ہے. یا اللہ ہے تو عین آپ کی حکمت کے مطابق، لیکن یہ مجھ سے، میں کمزور آدمی ہوں، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو رہا، اے اللہ اس کو میرے لیے آسان فرما دیجئے اور میری تکلیف دور فرما دیجئے. تو مانگو، مانگنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن یقین ساتھ ہونا چاہیے کہ جو ہوا ہے وہ ٹھیک ہوا، اللہ کی حکمت کے عین مطابق ہوا. اور اگر اللہ کی حکمت کے مطابق ہوگا، میں مانگوں گا تو اللہ تعالیٰ دور بھی کر دیں گے اس کو، بیماری ہو، تکلیف ہو، آزار ہو، کچھ ہو تو ضرور دور کر دیں گے انشاءاللہ. تو مانگنا بھی یقین کے خلاف نہیں، کراہنا بھی یقین کے خلاف نہیں، رونا بھی یقین کے خلاف نہیں. صرف ایک چیز چاہیے کہ یہ یقین دل میں ہو کہ جو ہو رہا ہے وہ عین حکمت کے مطابق ہو رہا ہے، ٹھیک ہو رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے منافی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی کے منافی نہیں ہے، یہ اس کی عین شان کریمی کا حصہ ہے جو ہو رہا ہے. آپ بتاؤ کہ کون ہے اس کائنات میں جو کبھی نہ کبھی کوئی مصیبت نہ پیش آئی؟ مسلمان، غیر مسلم، خدا کو ماننے والا، خدا کا انکار کرنے والا، ہر ایک کو، کون ہے جس کو کبھی نہ کبھی کوئی تکلیف نہ پیش آئی ہو؟ تکلیف تو آنی ہے، چاہے خدا کو مان لو چاہے انکار کر دو، تکلیف تو آنی ہے. بیماری کیا خدا کے منکروں پر نہیں آتی؟ کافروں پر نہیں آتی؟ آتی ہے، وہ تو آنی ہے، تمہارے اوپر بھی آنی ہے، ان پر بھی آنی ہے. لیکن اگر تمہارے دل میں یہ یقین ہے کہ جو آ رہا ہے وہ عین برحق ہے، وہ عین اللہ تعالیٰ کی حکمت کا مقتضا ہے، تو پھر یہ مصیبت تمہارے لیے آسان ہو جائے گی. ان کے لیے مشکل ہے، ان کو چونکہ نہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا ادراک ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کریمی کا، رحمت کا ادراک ہے. اس واسطے وہ مصیبت کو بس سوائے رونے کے، پیٹنے کے، اور رونے اور کراہنے کے، اور ان کے پاس کوئی چارہ ہے ہی نہیں. ایک صاحب ایمان کو اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرما دی، اتنی بڑی کہ بھئی آئے مصیبت تو اس کو اللہ کی حکمت کا تقاضا سمجھو، برحق سمجھو، اور دعا مانگ لو، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگ لو، یا اللہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا. تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ چاہتے بھی ہے بندہ کراہے، سمجھے، یہ بھی اللہ تعالیٰ
کو محبوب ہے بندے کا رونا، بندے کا کراہنا، یہ بندگی کا تقاضا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے بہادری دکھائے کوئی آدمی کہ اچھا جی جتنا چاہو مجھے تکلیف دے دو، میں آہ نہیں کروں گا، کراؤں گا نہیں. اللہ بچائے، یہ اللہ کے سامنے بہادری دکھانا یہ بندگی کا شیوا نہیں ہے. بندگی کا شیوا یہ ہے کہ جب دی ہے تکلیف تو تکلیف کا اظہار بھی ہوگا. بندگی کا تقاضا یہ. میں نے ایک بزرگ کا واقعہ اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے سنا تھا کہ ایک صاحب تھے، وہ بزرگ تھے اور ان کو بیماری آ گئی، کچھ تکلیف میں تھے، مگر بجائے اللہ تعالیٰ سے بیماری دور کرنا مانگنے کے الحمدللہ 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 کا ورد کر رہے ہیں. تو دوسرے بزرگ ان کی عیادت کو گئے تو دیکھا وہ الحمدللہ الحمدللہ کر رہے ہیں. تو ان بزرگ نے کہا جو عیادت کو گئے تھے کہ ارے بھائی، جب اللہ نے تکلیف دی ہے تو اس تکلیف کا تقاضا یہ ہے کہ الحمدللہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگو کہ یا اللہ یہ تکلیف دور کر دیجئے. بندگی کا تقاضا یہ ہے، مانگو اس سے. اگر اسی پر الحمدللہ الحمدللہ کہتے رہو کہ جائے گی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے مانگو کہ یا اللہ یہ تکلیف میں ہوں، مجھے میری تکلیف دور فرما دیجئے. تو اتنی بہادری دکھانا بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے اچھا نہیں. بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ کراہے بھی، روئے بھی اور ساتھ میں مانگے بھی، یا اللہ مجھے برداشت نہیں ہو رہا، یہ دور کر دیجئے. تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، یہ یقین کے خلاف نہیں ہے. یقین اس بات کا ہے کہ جو بھی مصیبت آئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف. اللہ اکبر. قرآن شریف میں جب غزوہ احد کے موقع پر مسلمانوں کو شکست ہوئی تھوڑی دیر کے لیے، مسلمانوں کے اوپر حملہ ہوا کفار کا اچانک، اور اس میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوا. تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے متوجہ فرمایا تمام مسلمانوں کو. تو اس میں یہ فرمایا کہ یہ تکلیف جو پہنچی ہے، یہ تکلیف اس لیے ہے لکیلا تحزنوا علی ما فاتکم، کیلا ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، کہ اس لیے ہے تاکہ تمہارے دماغ میں جو تم سے جو کوئی چیز چھوٹ گئی اس کے اوپر زیادہ غم نہ کرو، اور جو چیز تمہیں مل گئی اس کے اوپر اتراؤ نہیں. اس لیے ہم نے تقدیر کا فیصلہ تمہارے اوپر نافذ کیا. تو مطلب یہ کہ اگر کوئی تکلیف پہنچی ہے تو اس پر ضرورت سے زیادہ غمگین ہونا، یہ تقدیر سے شکوہ کرنا کہ میرے ساتھ کیوں ہو گیا، یہ ہے جو غلط بات ہے. تو ہم تمہیں تقدیر کا فیصلہ اس طرح کراتے ہیں تم سے، تاکہ تمہیں جب کوئی غم پہنچے تو اس غم پہ بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرو اور اس سے مانگو، اور اگر تمہیں کوئی خوشی کی بات پہنچے تو اس پر اتراؤ نہیں کہ بھئی یہ میں تو بہت اعلی مقام پہ پہنچ گیا اس شو کے ذریعے. تو بھائی یہ خلاصہ ہے اس دعا کا. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو عطا فرما دے کہ من یقین ما تحبن بھی علینا مصائب الدنیا. اچھا، ایک طرف تو یہ مانگا کہ اللہ مصیبتوں کو ہمارے لیے یقین کے ذریعے آسان فرما. اب کہیں یہ خیال دل میں پیدا ہو جائے کبھی مصیبت مانگ رہے کہ مصیبت آ جائے،
یہ شبہ دل میں پیدا نہ ہو کہ مصیبت مانگی جا رہی ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ اتنا یقین مصیبت اگر آ جائے تو یقین ہو کہ یہ حکمت کے مطابق ہے، لیکن مانگنا نہیں ہے مصیبت. چنانچہ آگے فرمایا متعنا باسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذریاتنا. اس طرح تو یہ کہا کہ ہمارے لیے مصیبتیں آسان ہو جائیں. یا اللہ جب تک ہم زندہ ہیں ہماری سماعت کو باقی رکھیے، ہماری نگاہوں کو باقی رکھیے، بینائی کو باقی رکھیے، اور جب تک ہم زندہ ہیں ہماری ساری قوتوں کو باقی رکھیے. متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احییتنا. کہ اللہ یہ تو ہمیں یقین آپ نے دے دیا کہ بھئی جو کچھ ہوگا وہ اللہ آپ کی حکمت کے مطابق ہوگا، مگر ہم کمزور، آزمائیے گا نہیں زیادہ. بلکہ جو ہماری سماعت ہے وہ بھی زندگی بھر باقی رہے. متعنا باسماعنا وابصارنا، ہماری بینائی بھی زندگی باقی رہے. وہ قوتنا، اور ساری قوتیں ہماری باقی رہے جب تک آپ ہمیں زندہ رکھیں. تو دیکھو کس طرح جمع کیا ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں یقین دے دیے، جو ہمارے لیے مصیبتیں آسان کر دے، یہ اپنی جگہ ہے، لیکن ہم ہیں کمزور، لہذا کسی بڑی آزمائش میں نہ ڈالیے گا. تو ہماری مرتے دم تک ہماری سماعت بھی بحال رہے، ہماری بینائی بھی بحال رہے، ہماری قوتیں بھی بحال رہیں. ما احییتنا وجعل وجعل الوارث منا. اور یہ جو کچھ ہمارے آپ نے ہمیں سماعت دی، بصارت دی، قوتیں دی، اس کے ذریعے جو کچھ ہم سے کوئی نیک کام انجام پایا تو اللہ ہمارے لیے اس کو وارث بنا دیجیے گا. یعنی یہ جو ان قوتوں کے ذریعے آپ نے اپنی توفیق سے ہم سے اگر کوئی کام لیا تو اے اللہ اس کام کی نیکی کو اور اس کی اچھائی کو ہمارے بعد بھی باقی رکھیے گا. وجعل الوارث منا، جیسے مرنے والے کے بعد وارث ہوتا ہے وہ اس کا ترکہ اس کے پاس جاتا ہے، وارث کے پاس. تو اسی طرح ان چیزوں کے ذریعے جو ہونے کی ہم سے کبھی آپ نے سرزد کرائی تو اس کو بھی ہمارے لیے وارث بنا دیجئے، ہمارا وارث بنا دیجئے کہ وہ جو نیک کام ہے وہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھے رہے قیامت تک. وجعل الوارث منا. کیا نزاکتیں ہیں، کیا گہرائی ہے، کیا گہرائی ہے کہ ایک طرف یقین بھی مانگ رہے ہیں کہ مصیبت آ جائے تو ہمیں یقین حاصل ہو، اور ایک طرف مصیبتوں سے پناہ بھی مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں یہ ہماری قوتیں جو ہیں یہ بحال رہیں آخر تک. تو معلوم ہوا کہ عافیت مانگنا یہ بھی بندگی کا ایک تقاضا ہے. آدمی عافیت مانگے. اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق. اللہ میں صحت مانگتا ہوں، عفت مانگتا ہوں. تو یہ صحت مانگی جا رہی ہے کہ ہماری یہ چیزیں سب سلامت رہیں. اللہ بچائے. اس طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ یہ جو نعمتیں حاصل ہیں ان کو ذرا تھوڑا سا سوچا کرو کہ یہ نعمت کیا مجھے ملی ہوئی ہے. مل گئی یا مفت؟ سماعت مفت مل گئی، بصارت مفت مل گئی، اور یہ چلنے پھرنے کی قوت، کام کرنے کی طاقت مفت مل گئی. اس لیے قدر ہی نہیں. کبھی سوچا کہ جو میں سماعت کی طاقت ہے میری، یہ کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما رکھی ہے. اگر کسی وقت خدا نہ کرے سلب ہو جائے تو ساری دنیا مال خرچ کر کے اس کو واپس لانا مشکل ہوگا. اگر بینائی چلی جائے تو ساری دنیا کی دولت خرچ کر دو گے
تو بینائی اس کے واپس نہیں آئے گی، اور اگر خرچ کرنا پڑا تو خرچ کر دو گے، دولتیں لٹا دو گے اس ایک آنکھ کی بینائی کو بحال کرانے کے لیے، مگر مفت ملی ہوئی ہے، دن رات بے دھڑک استعمال ہو رہی ہے، اور معصیتوں میں استعمال ہو رہی ہے، اللہ بچائے، گناہوں میں استعمال ہو رہی ہے۔ تو یہ توجہ دلانا یہ مقصود ہے کہ خدا کے بندو اس کی قدر کر لو اور اس کی بقا بھی مانگ لو۔ تو ذرا کبھی کبھی سوچا کرو کہ یہ مجھے جو نعمت دی ہے کس نے دی ہے، اس کا کچھ شکر ادا کرنے کی فکر کیا کرو، اس کو باقی رہنے کے لیے اس کو مانگنے کی فکر کرو، اس سے مانگو کہ اللہ ہی رہ نہ جائے۔ اللہ بچائے جب آخری عمر میں انسان پہنچ جاتا ہے اور یہ قوتیں سلب ہونے لگتی ہیں تو اس وقت قدر پتہ چلتی ہے۔ تو آدمی کو مانگنا چاہیے کہ اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کیجیے، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کیجیے، بینائی سلامت رہے، بصارت سلامت رہے، سماعت سلامت رہے، قوتیں سلامت رہے، چلتے پھرتے آدمی رخصت ہو دنیا سے۔ اس کی یہ مانگا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمیں مانگنے کی تلقین فرمائی ہے، ورنہ اللہ بچائے جب آدمی بے ہوشی میں بے فکری میں زندگی گزار گیا اور جب بڑھاپا آ گیا تو بڑھاپے میں بسا اوقات ہی نعمتیں سلب ہو جاتی ہیں۔ ارذل العمر جس کو قرآن کریم نے کہا ہے، خراب ترین عمر آخر کی جس میں اس قوتیں چلی جائیں، اس سے پناہ مانگی سرکار دو عالم۔ اے اللہ میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں ارذل العمر تک پہنچ جاؤں، ایسی عمر تک جس میں مجھے میرے قوت سلب ہو جائے۔ تو بھائی یہ دعا اللہ تعالی ہم سب کو کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور جو مانگا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی ہمیں اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دے، یقین بھی عطا فرما دے، اس کی نعمتوں پر شکر بھی عطا فرما دے، اور اس سے مانگنے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ بس یہی زندگی کا سبق ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی وسلم